بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظر، بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین کا جو لندن پراپرٹی کا جو کیس تھا، ایم کیو ایم کی لندن پراپرٹی کا کیس، اس کا فیصلہ، اس کے ایک مرحلے کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور اس میں جو پراپرٹی کے حوالے سے جو کیس دائر کیا تھا یہاں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق نے، بتایا یہ جاتا ہے کہ امین الحق کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ امین الحق یہ کیس جیت گئے، یعنی ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد جو ہے یہ کیس جو پہلا اس کا مرحلہ ہے وہ جیت چکی ہے۔ اور جو خبریں ہیں، جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے مطابق جو میڈیا میں چلنے والی جو خبریں ہیں اس کے مطابق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی نے اپنی 23 اگست کی تقریر کے بعد ایم کیو ایم پاکستان سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جج نے خالد مقبول صدیقی کی زیر قیادت ایم کیو ایم پاکستان کے حق میں اور ایم کیو ایم لندن کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ یعنی یہ ناظرین، اس وقت وہ جو ایک آئین پیش کیا گیا تھا، ایک 2015 کا تھا، 2016 کا تھا۔ 22 اگست کا جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کے بعد جب فاروق ستار نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور کمان سنبھالی تھی، تو الطاف حسین صاحب کا یہ تو فیصلہ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے فاروق ستار کو جو ہے وہ باقاعدہ گو ہیڈ دیا تھا، اختیار دیا تھا فاروق ستار کو کہ ٹھیک ہے وہ ایم کیو ایم چلائیں۔ تو اسی اختیار کو بنیاد بناتے ہوئے یہاں پاکستان میں ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ظاہر ہے کہ رجسٹریشن جو ہے وہ اسی بنیاد پہ کی تھی، اور اس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رجسٹریشن کے مطابق جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہی اصل ایم کیو ایم ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق یا الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق، اسی لیے ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا حق بھی دیا گیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پراپرٹی تھی جتنی بھی جس کا دعویٰ کیا گیا تھا امین الحق نے، وہ پراپرٹی جو ہے اس سے الطاف حسین صاحب محروم ہو گئے ہیں۔ یعنی ان بچوں نے اپنے باپ کو اپنے گھر سے بھی بے دخل کر دیا ہے۔ یہی کیس تھا نا امین الحق صاحب کا کہ جناب الطاف حسین صاحب جو ہے جس رہائش گاہ میں رہ رہے ہیں لندن میں، وہ کہ وہ پارٹی کی ہے اور پارٹی کے بانی و قائد الطاف حسین ہیں، لیکن امین الحق نے یہ کہا تھا کہ نہیں جناب، الطاف حسین صاحب جو ہے جو رہ رہے ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹریشن کے تحت اصل جو ہے ایم کیو ایم وہ ہے، اور الطاف حسین جو ہے وہ ایم کیو ایم کی پراپرٹی میں جو ہے رہائش پذیر ہیں، لہٰذا وہ نہ صرف یہ کہ پراپرٹی خالی کریں بلکہ جتنے عرصے بھی وہاں پر وہ رہتے رہے ہیں وہ اس کا کرایہ بھی ایم کیو ایم پاکستان کو دیں۔ تو بہرحال یہ ظاہر کورٹ تو جو شواہد ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ دیتی ہے، تو اب اس میں کچھ اور بھی معاملات ہوں گے۔ بہرحال یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک مرحلے کا یہ فیصلہ ہے، دوسرے مرحلے کی جو ہے ابھی مزید سماعت ہونی ہے، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں لندن کی جو لندن سیکریٹریٹ ہے، اصل ایم کیو ایم جو ہے بانی و قائد ایم کیو ایم کہ جو الطاف حسین صاحب ہے، وہ اپنے تمام جو نئی انہوں نے ایک کیبنٹ بنائی تھی رابطہ کمیٹی میں جو شامل کیے تھے، ان سارے ارکان سے، اور جہاں بھی امریکہ میں اور جہاں بھی ایم کیو ایم کے جو رابطہ کمیٹی کو جو اصل ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے ممبران ہیں، ان کی باقاعدہ مشاورت جاری ہے، اور بڑا اس پہ پورا اس فیصلے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فیصلے میں ظاہر ہے بہت سارے قانونی نکات ہیں، ابھی اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مشورے کے بعد قانونی نکات دیکھے جانے کے بعد اس فیصلے کو چیلنج بھی کیا جائے گا، یقیناً چیلنج بھی کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ کیس ابھی یہاں ختم نہیں ہوا ہے، یہ ایک پہلا مرحلہ اس کا ہے، دوسرے مرحلے کی کیس کی بھی سماعت ہونی ہے، اور یہ جو پہلے مرحلے میں بھی جو فیصلہ آیا ہے اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا، اور جہاں کمزوریاں الطاف حسین صاحب کے جو وکیل کی جہاں تھی اس کو مزید بہتر کر کے جو ہے مزید بہتر انداز میں جو ہے وہ چیزوں کو پیش کیا جائے گا۔ تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں میڈیا پر، اس میں یہ بتایا جاتا ہے ہائی کورٹ آف جسٹس بزنس اینڈ پراپرٹی کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز کے جج کلائیو جونز نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان لندن میں بانی ایم کیو ایم کے زیر کنٹرول 6 پراپرٹیز کی اصل مالک ہے۔ اصل مالک ایم کیو ایم پاکستان کو قرار دے دیا ہے، اور عدالت میں بانی ایم کیو ایم نے موقف اختیار کیا تھا کہ اصلی ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کی ہے جو وہ چلا رہے ہیں، اور وہ ایم کیو ایم اصلی نہیں ہے جو فاروق ستار نے ہائی جیک کر لی ہے۔ اب اگلے مرحلے میں
ٹرسٹیز کے کردار کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اس فیصلے کی جو کاپی ہے وہ بھی موجود ہے، جس پہ بہت سارے قانونی نکات ہیں، جس کو ظاہر ہے ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس قانونی نکات کو کوئی ماہر وکیلی، ماہر قانونی جو ہے وہ صحیح طور پہ سمجھ کے اس کی تشریح کر سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی فیصلہ ہے اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جج نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے امین الحق کے وکیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم کا اپریل 2016 کا آئین منظور کیا گیا تھا، جبکہ 2015 کا آئین منظور نہیں کیا گیا تھا۔ جج نے اپنے فیصلے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ بانی ایم کیو ایم نے 23 اگست 2016 کو ایم کیو ایم سے عارضی یا مستقل بنیادوں پر علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے ایک نئی تنظیم قائم کر لی جو وہ لندن سے چلا رہے تھے۔ اس فیصلے سے بانی ایم کیو ایم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ صورتحال جو وہ سنگین نظر آتی ہے۔ یہ مقدمہ امین الحق نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے پارٹی کے بانی اور دیگر ٹرسٹیز اقبال حسین، طارق میر، محمد انور، افتخار حسین، قاسم علی رضا اور یورپ پراپرٹی ڈیولپمنٹس لمیٹڈ کے خلاف اس ٹرسٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، جہاں ایم کیو ایم کے بانی رائس پذیر ہیں۔ ویو گارڈن فرسٹ، 12 ہاؤس، ہائی ویو گارڈن سیکنڈ ہاؤس، جہاں افتخار حسین اپنی فیملی کے ساتھ رائس پذیر ہیں، اور اس طرح یہ ساری تفصیل ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ رائس اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ سب کم از کم جو بانی ایم کیو ایم ہیں، جو قائد ایم کیو ایم کے الطاف حسین، انہوں نے اس پورے طویل جو تنظیمی عرصے میں اپنے نام کوئی پراپرٹی نہیں رکھی، نہ اپنے کسی خاندان کے کسی فرد کے نام کوئی پراپرٹی جو ہے وہ نام کرائی، بلکہ یہ ساری پراپرٹیز جو تھی وہ ایم کیو ایم کے نام اور ٹرسٹ جو ہے اس کے نام تھی۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بانی و قائد ایم کیو ایم نے کبھی کسی قسم کی جائیدادوں کے حوالے سے یا کسی عہدے کے حوالے سے یا کسی مراد کے حوالے سے کوئی اپنے نام کوئی ایسی چیز نہیں کی، بلکہ وہ چونکہ بانی ہیں پارٹی کے، تو انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ بنا کر پارٹی کے نام ہی کیا ہوا۔ برطانوی ہائی کورٹ کے فیصلے کا تعلق مقدمے کے پہلے حصے کے بارے میں تھا، اور اب اس کے دوسرے حصے کی سماعت جلدی شروع کی جائے گی، جس میں مختلف امور، ایم کیو ایم کے نام پر وصول کیے گئے فنڈز کو بینیفیشریز کے لیے استعمال کیا گیا یا نہیں جیسے امور شامل ہوں گے، اس کا تعین کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ انگلینڈ اور ویلز اب اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ایم کیو ایم کے نام پر وصول کیے گئے فنڈز کے بینیفیشریز بانی ایم کیو ایم کی زیر قیادت گروپ ہے یا ایم کیو ایم پاکستان، جس کی نمائندگی امین الحق کر رہے ہیں، اس کے بینیفیشری ہیں۔ عدالت میں امین الحق کا موقف تھا کہ 22 اگست 2016 سے ایم کیو ایم کی قیادت میں بانی ایم کیو ایم کا کوئی قائدانہ کردار نہیں تھا، اور بانی ایم کیو ایم نے اس پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا تھا کہ 22 اگست 2016 کو اپنی متنازع تقریر کے بعد، ان کے معافی نامے کے بعد، ان کا ویٹو کا اختیار ختم ہو گیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا تھا کہ مدعیان جو ٹرسٹیز ہیں ٹرسٹ کو معاہدے کے مطابق نہیں چلا رہے ہیں اور تمام آمدنی اور اثاثے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے انہیں ٹرسٹیز کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ان کا احتساب کیا جائے۔ یہ مقدمہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ پہلے حصے میں یہ تھا حقیقی بینیفیشریز کون ہیں، ایم کیو ایم پاکستان ہے یا ایم کیو ایم اصل ایم کیو ایم جو لندن ہے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ایم کیو ایم پاکستان نے تنظیم کے آئین کی شکل میں متعدد ڈاکومنٹ پیش کیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں۔ 2015 کے آئین کا، جس پر بانی ایم کیو ایم اور دیگر مدعیان انحصار کر رہے تھے، ای سی پی کے ریکارڈ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جج نے ایم کیو ایم پاکستان کے پیش کردہ موقف کو تسلیم کیا اور بانی ایم کیو ایم کی لیگل ٹیم کی جانب سے پیش کردہ کیس پر یقین نہیں کیا۔ جج نے ایم کیو ایم کا یہ موقف تسلیم کیا کہ انہوں نے 22 اکتوبر 2015 کو ایک آئین کی منظوری دی تھی جس میں بے شمار غلطیاں تھیں۔ مقدمے کے پہلے حصے کی سماعت کے دوران بانی ایم کیو ایم کی لیگل ٹیم کو بے تحاشا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب پہلا مرحلہ ایم کیو ایم پاکستان نے جیت لیا ہے اور جج نے قرار دیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہی اصل ایم کیو ایم اور حقیقی بینیفیشری ہے۔ مقدمے کے دوسرے مرحلے میں مدعیان کا
ٹرسٹ سے وصول کردہ رقم کے حوالے سے احتساب ہوگا کہ آیا یہ رقم بینیفیشریز کے فائدے کے لیے استعمال کی گئی ہے یا نہیں. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے تو انہوں نے اپنے فرائض کی خلاف ورزی کی ہے اور انہیں اب ساری رقم واپس کرنا ہوگی. فیصلے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنے کے لیے 31 اگست یا ستمبر 2016 کو منظور کی گئی قراردادوں سے اپریل 2016 کے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں، اس کے لیے مزید ایک سماعت ضروری ہے. ناظرین، بہرحال یہ جو بڑا انتظار تھا الطاف حسین کے چاہنے والوں کو اس فیصلے سے متعلق، لیکن یہ بات بھی ہم بتاتے چلیں کہ فیصلہ تو آج آیا ہے، وہ بھی ایک حصے کا، لیکن فیصلہ آنے سے قبل ہی 1 ماہ یا 1.5 ماہ پہلے سے ہی جو سوشل میڈیا پر جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں وہ یہ پوسٹیں جو ہے وہ چلا رہے تھے اور یہ اپنا جو ہے یہ بیانات یا جو بھی اپنی خواہشوں کا اظہار بھی اس حوالے سے کر رہے تھے کہ الطاف حسین جیتیں یا ہاریں ہم ان کے ساتھ ہیں، تم جیتو یا ہارو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ جتنے بھی جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں وہ ہر صورت میں وہ پہلے بھی ان کا یہی موقف تھا اور اب بھی ان کا یہی موقف ہے کہ تم جیتو یا ہارو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اس حوالے سے اب بھی جو ہے وہ الطاف حسین کے جو چاہنے والے ہیں وہ اب بھی دعائیہ جو اجتماعات ہیں وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ جو آئندہ بھی جو ان کے لیے اگر کوئی مشکل ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آسان کرے. تو اس کے لیے ان کے جو چاہنے والے ہیں الطاف حسین صاحب کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو MQM لندن سیکریٹریٹ ہے وہ بھی آیا ہے، اس کا قانونی طور پہ ظاہر ہے جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا. لیکن ہم آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی الطاف حسین کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ فیصلہ جو بھی ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ جو کارکنوں کا بھی موقف ہے کہ تم جیتو یا ہارو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک تو یہ، دوسری جانب یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین کو کبھی جائیدادوں سے دلچسپی نہیں رہی، سرکاری عہدوں سے دلچسپی نہیں رہی، سرکاری مراحل سے دلچسپی نہیں رہی، اور اپنی 35-40 سالہ سیاسی زندگی میں انہوں نے کبھی نہ کوئی سرکاری عہدہ لیا، یہاں تک کہ پارٹی کا بھی کوئی عہدہ نہیں لیا. وہ ایک بانی کے طور پہ، قائد کے طور پر پارٹی میں رہے، وہ کوئی چیئرمین نہیں بنے. تو ان کو کبھی بھی جائیدادوں کی، سرکاری پروٹوکول کی اور کسی قسم کی بھی مراعات کی، عہدوں کی کوئی ان کو کبھی ضرورت نہیں رہی. وہ نہ کبھی کسی MLA MPA سینیٹر یا کوئی اور عہدہ حاصل کرنے کے لیے. تو یہ جب فیصلہ آیا ہے ان کی، اگر وہ جائیداد سے محروم ہو گئے اپنے ہی کارکنوں کے دائر کیے گا مقدمے کے، وہ کارکن جن کو بنایا الطاف، جو زیرو تھے، جن کو ہیرو الطاف حسین نے بنایا، اگر آج وہ وزیر ہیں، اگر آج ان کی جو بھی کوئی پوزیشن ہے، آج ان کے پاس دولت کے انبار بھی ہیں، تو وہ بہت ہی، جن کے پاس کبھی سائیکل بھی نہیں تھی، کبھی 2 پٹی کی چپل پہن کر وہ تنظیم میں آئے تھے، وہ آج کروڑ پتی، ارب پتی اور کھرب پتی ہے. تو وہ صرف الطاف حسین کی وجہ سے ہیں. کارکنان کا بھی یہ موقف ہے اور ہم بھی یہاں پہ اس موقف کو دہرائیں گے کہ الطاف حسین نے جائیداد کا کیس ہار کر بھی اپنے چاہنے والوں کے دل جیت لیے. الطاف حسین نے جائیداد کا کیس ہار کر بھی اپنے چاہنے والوں کے دل جیت لیے اور وہ تمام تر آپریشن اور تمام تر مخالفانہ پروپیگنڈے اور پارٹی سے جو یہاں MQM پاکستان بن گئی، ان کو قائد کے عہدے سے بانی کے طور پہ ہٹائے جانے کے باوجود وہ آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں بستے ہیں. جو سندھ کے شہری علاقوں کے جو مہاجر اور اردو بولنے والوں کی جو اکثریت ہے وہ آج بھی ان کے لیڈر ہیں اور آج بھی ان کے دلوں میں بستے ہیں اور پالیسی بیان بھی جاری ہوگا. تو ناظرین، یہ تھی ہماری اس فیصلے کے حوالے سے گفتگو. اس سے قبل کو میں آپ سے اجازت دوں اس نشست سے. میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک TV HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک TV HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.